السلام علیکم۔ سفید ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے جان ایلیہ صاحب کے حوالے سے، جو کہ ایک بہترین شاعر، بہترین مفکر، مصنف اور دانشور تھے۔ لٹریچر یا ادب کے اوپر ان کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر اپنا نظریہ بھی پیش کیا، جو کہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی۔ وہ ایک دور اندیش صاحب تھے، جس کو ملک و قوم کے مستقبل کا بھی ادراک تھا۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ جان ایلیہ صاحب کی آج جو تحریر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے 1962 میں لکھی تھی، لیکن اس میں اتنی جان ہے کہ دور حاضر کے حالات پر بھی صادر آتی ہے۔ آج بھی جان ایلیہ صاحب کے فینس ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ تو ان کو مرشد جان ایلیہ بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ جس کتاب سے ہم نے یہ اقتباس کیا ہے، اس کا نام ہے فرنود۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نیا سال، پرانے اور نئے سوال۔ وقت نہ شروع ہوتا ہے اور نہ ختم، وہ ایک آن ہے جو دوام میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک دوام ہے جو آن میں سمٹا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم تقویم ماہ و سال کا ایک نیا ورق الٹ رہے ہیں۔ نیا سال نئے سوال لے کر ہمارے سامنے آیا ہے، اور گزرا ہوا سال ہم سے ایک محاسبہ چاہتا ہے۔ اس طرح ذہن میں خود بخود کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال جو ہماری گزشتہ اور آئندہ زندگی پر محیط ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بلا شبہ ہم نے 14 اگست 1947 میں آزادی کا جشن منایا تھا، اور اخباروں کی فائلوں سے بھی اس امر کی شہادت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس نوع کی شہادت کے ذریعے ہم اس سے زیادہ اور کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ انگریز یہاں سے چلے گئے؟ رہی آزادی، تو وہ کسی جشن کا نام ہرگز نہیں۔ جشن جس کے چراغ صبح تک بجھ جاتے ہیں، اور نہ وہ کوئی خبر ہے جو شام تک باسی ہو جاتی ہے۔ عجیب تر بات یہی ہے کہ ہم نے آزادی کو کاخ و کوہ کی روشنی اور کاغذوں کی روشنائی سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھا۔ آزادی غلامی کے عہد میں بھی موجود تھی، اور غلامی آزادی کے دور میں بھی باقی ہے۔ کیا زمانہ ان افراد سے ناواقف ہے جو برطانوی سامراج کی موجودگی میں بھی آزاد تھے؟ اور کیا دنیا ان لوگوں سے واقف نہیں جو غلامی سے نجات پانے کے بعد غلام ہوئے؟ کیا اقبال غلام تھے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان 13 اگست 1947 کے بعد آزاد ہوئے تھے؟ حصول آزادی کے بعد ہم نے ایک گروہ کو دیکھا جس کے جسم آزاد ہیں اور روحیں غلام۔ گزشتہ غلامی جبر سے قبول کی گئی تھی، لیکن یہ غلامی پوری رضامندی کے ساتھ قبول کی گئی ہے۔ لیکن ہم اپنے سماجی، تہذیبی اور تمدنی فیصلوں کو ایک آزاد قوم کے فیصلوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے آزادی کے لیے احتجاج اور انقلاب کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا، تو اس وقت ہم چاہتے کیا تھے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آزادی اور انقلاب سے ہمارا مطلب کیا تھا؟ آج تحریک آزادی کے دور اور اس دور کی سرگرمیوں کو یاد کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بہت اہم کام کیا ہو۔ یہ سچ بھی ہے کہ ہم نے آزادی کے وقت بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ آج آزادی حاصل کیے ہوئے ہمیں کئی سال ہو چکے ہیں۔ بتائیے اس مدت میں ہمارے اندر آخر ایسی کون سی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جسے آزادی کا نام دیا جا سکے؟ نیا سال مقامی اور بین الاقوامی مسائل کے اعتبار سے بڑا اہم سال ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور غور کریں کہ دنیا کی آزاد اور ذمہ دار قوموں میں ہماری کیا حیثیت ہے، یا ہم خود اپنے آپ کو دیانتداری کے ساتھ کس حیثیت کا مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چند حقیقتوں کو کسی طرح نہیں بھولنا چاہیے۔ اس قوم کا ذمہ دار شعور گزشتہ 100 سال سے ایک بنیادی انقلاب کا آرزو مند رہا ہے۔ اس انقلاب کا پس منظری فلسفہ مختلف لوگوں کے نزدیک چاہے مختلف رہا ہو، لیکن جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے، یہ سب کا دلی مقصود رہا ہے۔ ہمیں پوری صفائی کے ساتھ اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ مقصود و مطلوب انقلاب آج تک نہیں آ سکا۔ یہ حقیقت تو یقیناً ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ 1947 کے بعد یہ قوم بلا شبہ کئی قدم آگے بڑھی ہے۔ قصبے شہروں میں اور شہر ملک کے عظیم مرکزوں میں تبدیل ہو گئے۔ جہاں پہلے جنگل تھے، وہاں اب عظیم الشان کارخانے نظر آتے ہیں۔ جہاں کتاب کا کوئی ورق بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا، وہاں اب شاندار درس گاہیں تعمیر ہو چکی ہیں، اور یہ اس مفلوق الحال قوم کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے انکار کرنے والے یا تو اس ملک اور قوم کے بدخواہ ہیں یا دیوانے۔ لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو بری طرح دل میں کھٹکتی ہے۔
ایک ایسی کمی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ کئی سال سے یہ قوم مستقل طور پر ایک گونہ حسرت، ہزیمت اور حرمان کے احساس میں مبتلا ہے، جیسے انہوں نے اپنا تابوت عہد اور خیمہ اجتماع گم کر دیا ہے، اور اب وہ ہر وادی میں سرگرداں ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمارتیں اوپر اٹھ رہی ہیں، بازار آگے بڑھ رہے ہیں، تعمیر و ترقی کے دائرے پھیل رہے ہیں، یا کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ہم مادی طور پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، کسی نہ کسی درجے میں آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قوم کی ذہنی اور نظری معنویت کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسے آپ صرف بقا کی ایک ناگزیر کوشش سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ ارتقاء کا ہنگامہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا ابتون ویران ہے، ہمارے اندروں میں سناٹے ہیں۔ یہ ایک سخت آزمائش ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن جو لوگ اسے محسوس نہیں کرتے وہ ایک یہی بات نہیں، بلکہ کسی بھی بات کو محسوس نہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ہم نے حصول آزادی کے بعد کی اس مدت میں متحدہ قومیت کا کوئی ثبوت پیش کیا؟ کیا ہم علاقائی اور گروہی تعصبات سے نجات پا چکے ہیں؟ یہ قوم آج صوبوں اور علاقوں کی اصطلاحوں میں سوچتی ہے۔ کیا ذہنی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا اس سے بڑا ثبوت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں؟ ان تمام حالات کی تعویل پیش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دیں، جیسا کہ ہم انگریزوں کے عہد میں کیا کرتے تھے، اور یہ بات اس وقت بالکل صحیح تھی، لیکن اب ایسا کرنا مسئلے کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ ایک آزاد قوم اپنی ساری ذمہ داریوں سے جان بچا کر اگر اس طرح سوچنے لگے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی نجی اور سماجی زندگی میں جس غلامانہ ذہنیت اور متعصبانہ انداز نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا اس کی ذمہ داری حکومت کے سر عائد ہوتی ہے؟ ہم قومی مسائل پر غور کرتے ہوئے قوم کو عوام اور حکمرانوں کے طبقے میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر انہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمجھتے ہیں۔ یہ انداز بڑا ہی غلط انداز ہے اور مضر ہے۔ بتائیے کہ اس طرح آپ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ اس تقسیم اور اس صف بندی کے بعد جو گفتگو شروع ہوتی ہے، اس سے کچھ اس قسم کے نتیجے برآمد ہوتے ہیں کہ زندگی در گردنم افتاد بیدل چارہ نیست، شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن۔ ترجمہ: بیدل اب کوئی چارہ نہیں، زندگی میرے گلے میں پڑ گئی ہے۔ زندگی تو ہر صورت میں گزارنی ہے، چاہے خوشی سے گزرے یا غم سے، مگر مشکل یہ ہے کہ بیدل اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ بیدل کو اس طرح زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ملک کے عوام کہیں باہر سے درآمد نہیں کیے گئے، قوم کا حکمراں طبقہ آسمان سے نہیں ٹپک پڑا۔ یہ انداز نظر قوم میں مجرمانہ غیر ذمہ داری اور مخالفانہ غیر جانبداری کے رجحان کا سبب بنا ہے۔ بتائیے کہ یہ فرائض سے گریز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی انداز نظر رہا تو شاندار حال اور مستقبل کا وہ خواب کیسے پورا ہوگا جس کی تعبیر حاصل کرنا کسی ایک فرد یا ایک طبقے کا نہیں، ساری قوم کا فرض ہے۔ حکومت اور عوام کے اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کی وضاحت بے حد ضروری ہے۔ دنیا کے تمام عوام اور حکومتوں میں ایک نوع کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حکومتیں عام طور پر غیر جذباتی ہوتی ہیں اور عوام بے حد جذباتی۔ اگر عوام جذباتی نہ ہوں تو قوم کی تاریخی، تہذیبی، تمدنی اور تخلیقی اساس تباہ ہو کر رہ جائے اور قومی زندگی کی وہ روح فعال اور روحیت جامعہ فنا ہو جائے جس سے کوئی قوم اپنی زندگی کے لیے قوت و حرارت کا اکتساب کرتی ہے۔ حکومت اور عوام کے اس ذہنی اختلاف پر قابو پانا ہی کسی قوم سے ایک خاص حکمت عملی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو اس کے مناسب حال رعایتیں دیں۔ ہمارے یہاں شروع ہی سے اس تعامل اور مراعات کی کمی رہی ہے، اس لیے طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا، ایسا کرنا ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے جو کچھ سوچا اور کہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح، لیکن بہرحال ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ قومی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں ہم پر سوچنے اور لکھنے کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی طرح ادا کرتے رہیں۔ یہی ہمارا کام ہے اور یہی ہمارا انعام۔ انشا کے صفحات ہماری اس بات کے شاہد ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ معزز قارئین ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے صحیح راستوں کی تلاش میں غلط راستے طے کیے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو قارئین کا فرض ہے کہ وہ ہمیں سختی سے متنبہ کریں۔ یہ نئے سال کا پہلا شمارہ ہے، ہم اس شمارے میں پھر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ عہد قوم کی تحریری خدمت، حقیر خدمت اور انسانیت کی شریف اقدار کے ابلاغ کا عہد ہے۔
بلکہ یہ بات ہماری حقیر حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو مقام عہد میں صرف اس قدر کہنے کی جرأت کرنا چاہیے کہ ہم اس باب میں اپنی حقیر کوششوں سے دریغ نہ کریں گے۔ آپ کو سال نو مبارک ہو۔